السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مرحبا وبرکاتہ۔ مرحبا، حیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا ایھا الطلاب الکرام، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ و بعونی جل وعلا، مشکوٰۃ المصابیح کا یہ سلسلہ دروس جس کا ایپیسوڈ نمبر 5 آپ کے سامنے، اور حدیث نمبر 2818 سے 2830 یہ آج انشاءاللہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور اللہ کے توفیق سے آتے ہیں آج کے اس لیسن کی پہلی حدیث کی جانب۔ اور جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ سود کی صورتیں خاص طور پر جو اس وقت عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جن اجناس میں آپ نے ذکر فرمائی، خاص طور پر وہ تو متفق علیہ ہیں کہ ان میں یہ سود جو ہے ہر صورت میں بچا جائے، اور دیگر اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان جیسی دیگر اجناس جو آج کھائی جاتی ہیں تو یہ 6 یا 7 اجناس تک محدود نہیں جو عہد رسالت میں جن کا تعلق حدیث میں آیا ہے، ذکر آیا ہے، بلکہ ان کے مشابہ جو بھی دیگر اجناس اور اشیاء ہیں وہ ان میں بھی اگر اس طریقے سے معاملہ کیا جائے تو وہ بھی سود ہوگا۔ تو بہرحال ڈیٹیل انشاءاللہ آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اگر ہم یہاں اس بات میں توضیح تشریح کریں تو پھر بہت زیادہ جو ہمارا ٹائم اس میں لگے گا، تو انشاءاللہ آپ اس کو باقاعدہ دیگر جو فقہ الحدیث ہے اس میں بھی آپ اس کو یا ایک مستقل موضوع کے صورت میں بھی آپ انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ تو ہمارا صرف یہاں ہی سود یا اسی چیپٹر میں باب میں جو سود سے متعلقہ حدیث ان کا ترجمہ ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے آج کی حدیث کی جانب، دیکھتے ہیں وہ کون سی حدیث ہے۔ براہ راست ہم کتاب سے پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہماری جو کہ اس چیپٹر میں دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اس باب میں، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کا بیان ہے، یہ کتاب البیوع کی ذیل میں یہ سود کا بیان آیا ہے، اور اس باب کی یہ دوسری فصل ہے، الفصل الثانی، اور اس میں پہلی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس آج 2818 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مرفوع بیان کرتے ہیں، قول، آپ نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، البتہ لا یاتین، ضرور آ کے رہے گا، علی الناس، لوگوں پر، زمان، ایک ایسا وقت، دور، لا یبقى احد، نہیں باقی بچ سکے گا کوئی ایک، لا یبقى احد الا نہیں باقی بچے گا کوئی ایک مگر الا آکل الربا، مگر کہ یہ وہ سود کو کھانے والا ہوگا۔ کیا مطلب؟ تو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ضرور آئے گا لوگوں پر ایک وقت یا دور، یا آ کے رہے گا، لا یبقى احد، کہ نہیں باقی رہے گا کوئی بھی مگر الا آکل الربا، مگر یہ کہ وہ کھانے والا ہوگا سود کو۔ تو سب کے سب تقریباً کم و بیش جو ہیں وہ اس دور میں سود کھائیں گے۔ فَإِن لَّمْ يَأْكُلْهُ، اگرچہ ایسا شخص بھی کوئی ہوگا جو کہ اس کو براہ راست نہیں کھائے گا، أَصَابَهُ مِن بُخَارِهِ، لیکن اس کو اس کا بخار پہنچے گا، یعنی اس کے اثرات سے وہ محفوظ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اثرات بخار ہی، یعنی اس کا بخار اس کو پہنچے گا، یعنی سود کا، اگر وہ نہ بھی کھائے تو۔ وَيُرْوَى، اور روایت کیا گیا ہے دیگر کتابوں میں یا جگہوں میں، من غبارہ، یعنی یہ الفاظ بھی
من بخاری کی بجائے من غبارہی، کہ فَإِن لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ، اگر کسی نے نہیں بھی سود کھایا ہوگا تو اس کو اس کا غبار یعنی اس کا جو گرد ہے وہ اس کو پہنچ کے رہے گی۔ رواه احمد و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ۔ تو یہ حدیث جو ہے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن جہاں تک صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس وقت، اور آگے سے زیادہ ابتر اور دگرگوں صورت آتی جا رہی ہے سود کے کھانے کے حوالے سے، کہ ہر اسلامی ملکوں میں بھی بدقسمتی سے یہ قانونی طور پر حلال ہے، سوائے عرب کے چند ممالک ہوں گے اور ان میں سعودی عرب بھی ہے، قانونی طور پر وہاں یہ حرام ہے، اگرچہ معاملہ یا کاروبار ہوتا ہے وہاں بھی سودی، لیکن قانونی طور پر وہاں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ملکوں میں بدقسمتی سے اس کو جائز کیا گیا ہے، جو اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی اور نام رکھ کر کہا جاتا ہے کہ یہ سود نہیں ہے، اور اس کو قانونی جو ہے وہ حیثیت دے دی جاتی ہے، والعیاذ باللہ۔ تو حدیث کی سند ضعیف ہے، سند میں حسن بصری مدلس اور جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث مروی ہے اور وہ مدلس ہیں، اور جمہور اہل علم کے ہاں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نہیں سنا۔ باقی اس کا جو مفہوم ہے اس میں کسی کو کلام نہیں معنی کے اعتبار سے۔ آگے حدیث ہے وعن عبادہ بن صامت، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبیعوا الذهب بالذهب، مت فروخت کرو تم سونے کو سونے کے بدلے، ولا الورق بالورق، اور نہ تم بیچو چاندی کو چاندی کے بدلے، ولا البر بالبر، اور نہ تم بیچو گندم کو گندم کے بدلے، ولا الشعیر بالشعیر، اور نہ جو کو جو کے بدلے، ولا التمر بالتمر، اور نہ کھجور کو کھجور کے بدلے، ولا الملح بالملح، اور نہ نمک کو نمک کے بدلے۔ یہ 6 ہیں اجناس، الا سواء بسواء، جیسا کہ پہلے شروع کی حدیث میں بھی یہ آئے ہیں الفاظ، مگر یہ کہ وہ یہ چیزیں بالکل مقدار میں برابر برابر ہوں، عینن بعین، اور نقد بے نقد ہوں، یدم بے یدن، اور ہاتھ در ہاتھ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، مقدار میں بھی برابر، اور پھر یہ ہے کہ نقد بھی ہوں اور ہاتھ در ہاتھ ہوں، اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رہتا اور بالکل کلیئر چیز ہوتی ہے، کسی کو طرفین میں نقصان نہیں ہوتا۔ ولیکن بیعوا الذهب بالورق، ہاں لیکن تم فروخت کر سکتے ہو بدل کر جنس کو، چاندی کو سونے کو چاندی کے بدلے، والورق بالذهب، اور اسی طرح چاندی کو سونے کے بدلے، والبر بالشعیر، اور گندم کو جو کے بدلے، والشعیر بالبر، اور جو کو گندم کے بدلے، والتمر بالملح، اور کھجور کو نمک کے بدلے، والملح بالتمر، اور نمک کو کھجور کے بدلے، یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ۔ ٹھیک ہے جی، یعنی دونوں چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں سامنے، اور اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے، کئی فشے تم جیسے تم چاہو۔ رواہ شافعی، امام شافعی نے اسے روایت کیا ہے۔ تو یہ 2891 حدیث ہے، اس کی سند صحیح ہے، اور عینم بعین کا مطلب ہے نقد بے نقد۔ آگے ہے ہمارے پاس حدیث 2821 سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب، کہ آپ کو سے پوچھا جا رہا تھا کہ خشک کھجور کو تر کھجور کے بدلے اگر لین دین کیا جائے تو اس بارے میں پوچھا جا رہا تھا۔ تو فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آیان قصر رطب اذا یابسا، کہ کیا جو تر کھجور ہے وہ جب خشک ہو جائے تو کیا وہ کم ہو جاتی ہے، مراد ہے وزن میں کم ہو جاتی ہے؟ آپ نے پوچھا۔ فقال نعم، تو وہ کہنے لگے جنہوں نے سوال کیا تھا کہ ہاں، فنہاؤ عن ذالک، تب آپ نے اس کو سے روک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھجور تر جو ہے اس کو چھوارے کے بدلے دیا جائے، لیا جائے۔ تو چھوارا جو ہے جب وہی کھجور جب خشک ہوتی ہے تو اس کا وزن کم ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے روک دیا۔ رواہ مالک و ترمذی و ابو داود و نسائی و ابن ماجہ۔ حدیث میں یہ الفاظ ہیں نا، ینقص الرطب اذا یابسا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ باقی عزیز طلبہ جو احناف ہیں، حنفیوں کا یہ مذہب ہے اس حدیث کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ تر کھجور کو خشک کے ساتھ برابر برابر بیچنا درست ہے، اور وہ اس حدیث کی پرواہ نہیں کرتے، یا کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، جبکہ محدثین کے ہاں یہ بات درست نہیں ہے، حدیث صحیح ہے۔ آگے ہمارے پاس حدیث نیکسٹ ہے 2821 وان سعید بن المسیب مرسلہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل یہ روایت مروی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع اللحم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع اللحم، گوشت کو بیچنے سے، بالحیوان، حیوان کے بدلے۔ اگر لو جی یہ گوشت لے لو 5 کلو 10 کلو، اور اس کے بدلے میں مجھے یہ جو بھیڑ ہے یا بکری ہے دے دو، زندہ جانور۔ قال سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ذکر کر کے، کانا من میسر اہل الجاہلیہ، کہ یہ جو طریقہ تھا یہ اہل جاہلیت کے دور میں، اہل جاہلیت کے ہاں یہ جوئے کی ایک صورت تھی۔ جوا جو ہوتا ہے میسر، جیسے اللہ نے روکا ہے، یا سالونک عن الخمر والمیسر، تو رواہ فی شرح سنہ۔ تو یہ حدیث جو ہے 2821 یہ صحیح ہے، لیکن مرسل تو ہے ہی، لیکن صحیح ہے، سعید بن مسیب کی مراسیل میں سے مرسل ہے جس کو قبول کیا گیا ہے۔ ہاں جی، آگے عزیز طلبہ ہمارے پاس نیکسٹ حدیث، اللہ اکبر، وان سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحۃ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روکا کسی حیوان کو فروخت کرنے سے، حیوان کے بدلے، نصیحتاً، وعدے پر، یعنی ہدار پر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ رواہ ترمذی، یا یہ صورت اس کی ہو سکتی ہے کہ یہ مجھے بھینس دے دو اور میں فلاں وقت آپ کو اس کے بدلے میں ایک جو ہے وہ بھینس دے دوں گا یا فلاں جانور دے دوں گا۔ تو نصیحتاً کا معنی کہ کسی چیز کو مؤخر کر کے دینا، ٹھیک ہے جی، لیٹ کر کے، وعدے پر۔ تو اس میں بھی امکان ہے گڑبڑ ہونے کا، تو شریعت نے ہر اس چیز کو سے روک دیا ہے جو کسی کو نقصان دے سکتی ہو۔ ہر چیز کلیئر ہونی چاہیے اور سامنے ہونی چاہیے۔ یہ حدیث ضعیف ہے 2822 جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، مگر اپنے صحیح شاہد کی وجہ سے صحیح ہے۔ اس کا ایک شاہد، اس کا یہ سند جو ہے یہ تو ضعیف ہے، لیکن اس کا ایک شاہد ہے جو صحیح ہے اسی مفہوم میں، تو اس لیے محدثین نے اس کو من حیث المفہوم صحیح کہا ہے، سند کے اعتبار سے بہرحال ضعیف ہے۔ شاہد کی وجہ سے یہ صحیح ہے،
اور حدیث میں لفظ نصیحتن کا مطلب ہے ادھار کے وعدہ پر، یعنی بعد میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کو میں دوں گا اس کے بدلے میں حیوان یا جانور کوئی۔ آگے حدیث 2823 وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ان یجہز جیشن کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہ ایک لشکر تیار کریں، ان یجہز جیشن۔ تو عمر بن عاص، عبداللہ بن عمر بن عاص کو، عمر بن عاص کے جو بیٹے ہیں، کہ وہ لشکر تیار کریں۔ فنافذت لیبلو، تو انہوں نے لشکر کی تیاری شروع کر دی، لیکن اونٹ کم پڑ گئے، جتنے چاہیے تھے اونٹ اور چاہیے تھے لیکن وہ کم پڑ گئے تعداد میں۔ فامرہ ان یاخذ علی قلائص الصدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو نوجوان اونٹنیاں ہیں صدقہ کی وہ لے لیں ان پر، ان کے وعدے پر، یعنی ان یاخذ علی قلائص الصدقہ تھی کہ نوجوان اونٹنیوں کے جو وعدے پر اونٹ لے لیا جائیں، تو فوری جو ہے اپنا پوری کی جائے اس کی کمی۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، عبداللہ بن عمر بن عاص نے رضی اللہ عنہ نے، کہ فکان یاخذ البعیر بالبعیران بعیرین الی ابل الصدقہ، تو وہ ایک اونٹ دو اونٹوں کے آنے پر، دو اونٹوں کے بدلے لے رہے تھے، ایک اونٹ دو اونٹوں کے بدلے، کہ جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو دو ملیں دے دیں گے ہم، لیکن اس کی بجائے ہمیں ایک دے دو، ایک اونٹ دے دو اور ہم اس کے بدلے صدقہ سے جو آئیں گے وہ دو اونٹ آپ کو دے دیں گے بعد میں۔ تو یہ طریقہ جو ہے، یہ حدیث جو ہے غالباً صحیح نہیں ہے، طریقہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں عمر بن حریش راوی مجہول الحال ہے، اور اس کے حدیث کے جو شواہد ہیں وہ بھی ضعیف ہیں۔ تو حدیث ہر اعتبار سے یہ پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی، نہ صحت کے معیار پر پوری اترتی ہے۔ حدیث میں الفاظ قلائص اور صدقہ کا مطلب ہے، انڈر لائن کیجئے، قلائص الصدقہ، صدقہ کی جوان سال اونٹنیاں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، تیسری فصل اس بات کی، الفصل الثالث، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، معروف صحابی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الربا فی النسیہ، کہ سود جو ہے یہ ادھار کے وعدے کی شکل میں ہوتا ہے۔ مطلب اگر چیز جو ہے بالکل سامنے موجود ہو اور اس کی حیثیت بھی اصلیت بھی، تو پھر لین دین میں حرج کوئی نہیں۔ الربا اس وقت ہوتا ہے جب اس میں تاخیر کی ہو، چیز اجل ہو جائے۔ فی روایت قال لا ربا فی ما کان یدم بیدٍ، ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز ہاتھ در ہاتھ یعنی نقد بے نقد ہو اس میں سود نہیں ہوتا۔ تو یدم بیدٍ 2824، لا ربا فی ما کان یدم بیدٍ، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جو چیز دست بے دست ہو اس میں سود نہیں ہے، یہ ضابطہ ہے۔ آگے حدیث ہے 2825 وعن عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ غسیل الملائکہ، عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، حنظلہ سیدنا حنظلہ رضی اللہ عنہ جو غسیل الملائکہ ہیں، ان کا لقب ہے یہ غسیل الملائکہ، فرشتوں کے ذریعے غسل دیے گئے حنظلہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ سے یہ روایت ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے غسیل الملائکہ نے کیوں کہا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں
مشرکوں کے آنے کی خبر دی، اچانک آپ نے اعلان جہاد فرمایا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل نئی شادی ہوئی تھی اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو ادھر سے دعوت جہاد کے لیے اعلان کیا گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ جہاد کے لیے اور جان و مال لے کے نکلو۔ موت کے موقع پر کہ دشمن اچانک اس نے یلغار کر دی ہے اور مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ تو اب بس یہ بات سننی تھی کہ صحابہ اٹھے نکلے، جیسے کسی نے بھی سنا، جس حالت میں بھی تھا۔ اور سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، یہ ابھی شادی کی پوشاکیں اور کپڑے ان میں ملبوس اور اپنی اہلیہ کے ساتھ آپ جو تھے وہ اس وقت موجود تھے کہ انہوں نے اعلان جو سنا تو اسی حالت میں وہاں سے نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی۔ پھر بعد میں جب وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں جہاد میں عملاً شرکت فرمائی اور جام شہادت نوش فرمایا، شہادت کی سعادت ملی۔ تو اس وقت پھر جب تدفین ہونے لگی تو اہلیہ نے یہ فرمایا کہ حنظلہ جو تھے وہ میرے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی اور عام میاں بیوی دونوں ملے تھے، ازدواجی تعلق بھی قائم ہوئے تھے اور ان پر غسل جنابت تھا، تو چونکہ انہیں بغیر غسل کے دفن کیا جا رہا تھا، غسل جنابت تھا ان پر، تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے یہ خبر دی کہ انہیں پہلے سے ہی غسل دیا جا چکا ہے فرشتوں کے ذریعے، فرشتوں نے انہیں غسل دے دیا ہے۔ یہ بھی کہیں آیا ہے کہ وہ ان کے جسد مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا؟ جی یہ بھی ہے کہ ان کے جسد مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ بس یہ تفاصیل تو انشاءاللہ آپ یہ مختصر سی میں نے بات کی، ویسے تو پورا یہ واقعہ ہے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، بس صرف اختصار سے میں نے، اور بھی بہت کچھ کہا گیا اس کے بارے میں، کچھ چیزیں غیر معتبر بھی ہیں۔ اچھا، غسیل الملائکہ، وہ شہید چونکہ جب جو شہید ہوتا ہے اس کا غسل، اس کی غسل اور اس کی تجہیز و تکفین اسی طرح ہی اسی حالت میں دے دیتے ہیں نا، اس کو غسل نہیں دیتے، نہ اس کو کفن پہناتے ہیں، جنازہ بھی نہیں ہوتا اس کو اسی کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ تو جب یہ ایسا کیا جانے لگا تو اس وقت انہوں نے، ان کی اہلیہ نے یہ کہا تھا کہ ان پر غسل تھا، غسل جنابت، اس وقت یہ بات۔ اچھا جی، تو بہرحال یہ ایک جہاد کی فضیلت ہے، اس میں آپ دیکھیے ذرا کیا کمال ہے جہاد، کتنی بڑی عمل جو ہے، کتنا بڑا اللہ کو محبوب ہے یہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درہم الربن یاکلہ الرجل، کہ سود کا ایک درم، جو کہ سودی کاروبار سے ایک درم حاصل کیا گیا، درہم ربن، سود کا ایک درم، یاکلہ الرجل، اسے آدمی کھاتا ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا بھی، اس حال میں کہ وہ جانتا بھی ہے کہ یہ سود کا ہے درم، اشد من 36 زنیۃ، تو یہ عمل سخت، زیادہ اپنا ہے، نامناسب ہے، زیادہ سخت ہے، اشد من 36 36 بار زنیتن، بدکاری کا عمل کرنے سے بھی زیادہ یہ باری ہے، زیادہ یہ سنگین ہے، 36 بار بدکاری کا عمل کرنے سے بھی ایک درم جو ہے وہ کھانا۔ رواه احمد و دارقطنی، امام احمد اور امام دارقطنی نے سے روایت کی ہے، والبیہقی فی شعب الایمان ابن عباس، اور
اور امام بہقی نے شعب الایمان میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت کیا ہے، وزادہ، اور انہوں نے یہ الفاظ اضافی زیادہ کیے ہیں اس روایت پر، وقال، اور کہا ہے کہ من نبت لحمہ، جس کا گوشت پروان چڑھا، من السحت، حرام مال سے، فالنار اولا بہ، تو جہنم کی آگ اس کا زیادہ حق رکھتی ہے، کیا مطلب اس کو جلانے کا، والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ حرام مال کھانا ایسے ہے جیسے وہ خود بھی آگ کے انگارے کھا رہا ہے اور آگ کے انگارے ڈال رہا ہے اپنے گھر والوں اور اولاد کے پیٹوں میں، والعیاذ باللہ۔ تو یہ حدیث جو ہے 2825، تو یہ حدیث بعض کے نزدیک یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ضعف کے درجے پر ہے، اس لیے کہ ابن ابی ملیکہ کا عبداللہ بن حنظلہ سے اس حدیث کی بابت سماع جو ہے وہ محل نظر ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن حنظلہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، ان کا جو اپنے استاد سے سننا اس حدیث کو، یہ اس بارے میں تحقیق اپنا یقینی صورت نہیں ہے، اور حدیث میں دیگر اور بھی علت موجود ہے، اور بھی اس میں کمی اور اس میں کمزوری موجود ہے، اور اس کے شواہد جو ہیں جو اس حدیث کے مفہوم میں اور حدیثیں ہیں وہ بھی ضعیف ہیں ساری کی ساری، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بہرحال یہ ہے بھی اسی انداز کے الفاظ بھی کہ 36 بار بدکاری کرنے سے یہ جو ہے یہ ایک درم، وہ انداز بھی ایسے ہی لگتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ آگے حدیث ہمارے پاس عزیز طلبہ ہے نیکسٹ 2826، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الربا 70 جزءا، کہ سود کی 70 شاخیں ہیں، 70 حصے ہیں، 70 اجزاء ہیں سود کے، یعنی سود کے گناہ جو ہے، سود کا گناہ اس کے 70 اجزاء ہیں، یا یہ سمجھ لیجئے، کہہ لیجئے کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ایسروا، جو سب سے جس کا کم تر آسان ترین جو گناہ ہے یا جز ہے، ان 70 گناہوں سے سب سے کم تر جو گناہ ہے وہ یہ ہے، این کہ الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، یعنی جماع کرے، ہم بستری کرے۔ تو یہ حدیث بھی بڑی بیان کی جاتی ہے، مگر یہ حدیث سند کے اعتبار سے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند میں ابو معشر نجیح بن عبد الرحمن ضعیف راوی ہے، اور حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، امام الجارود کے ہاں وہ انہوں نے ذکر کیے ہیں، اور حدیث کے الفاظ الربا 70 جزء کا مطلب ہے کہ سود کے گناہ یعنی 70 حصے ہیں، یا یہ کہ سود 70 گناہوں کا مجموعہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ آگے حدیث 2827، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الربا، کہ بے شک سود، وان کثرا، اگرچہ وہ بہت ہی زیادہ نہ ہو جائے، یعنی مال کی شکل میں بہت زیادہ مقدار میں سود کا مال بے شک جمع ہو جائے، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ، اس لیے کہ اس کا جو انجام ہے، عاقبہ رزلٹ، ایز اے رزلٹ، تسیر الی کل، وہ تسیر لے جاتا ہے، الی کل، اپنا حقارت کی طرف، ذلت کی طرف، پستی کی طرف، کمی کی طرف، ناکامی کی طرف، بے برکتی، نحوست، جو بھی لفظ کہہ سکیں کل میں آتے ہیں، فقر و ذلت، فقر، تنگ دستی اور ذلت۔ تو یہ اگرچہ بہت زیادہ سود کا پیسہ اکٹھا ہو جاتا ہے بظاہر، لیکن آپ دیکھیں جو سودی لوگ ہوتے ہیں نا، سود خور، ان کی شکلیں بھی عجیب قسم کی، معاشرے میں رویے بھی عجیب قسم کے، طبیعتوں میں بڑی سختی،
ظلم و ستم کرنے والے، زیادتیاں کرنے والے، بات بات پہ کاٹ کھانے والے، ایک ایک درہم یا ایک ایک روپیے پر مر مٹنے والے، اور لوگوں کا حق کھا کے اپنا لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں، حق بھی نہیں دیتے پورا۔ اس کے باوجود یعنی یہ ان کی اصل سزا ہے جو کچھ انہیں دنیا میں ملتی ہے، اگرچہ ان کے پاس خزانے جمع ہو جائیں، حالت ان کی یہ ہوتی ہے۔ اور بلکہ خود بعض دفعہ اپنے گھریلو جو معاملات ہیں ان میں بھی انتہائی وہ پست اور نقصت زدہ نظر آتے ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی کھانے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، محروم ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ بے دریغ جنگ کر رہے ہیں۔ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ استغفر اللہ وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ تو رواہ ابن ماجہ، یہ دونوں روایتیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اور اس سے اوپر جو حدیث ابھی پڑھی ہم نے ابو ہریرہ سے، ان دونوں کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اور امام احمد نے آخری دونوں میں سے آخری حدیث جو ہے وہ انہوں نے ذکر کی ہے، امام احمد نے، جبکہ دونوں نے ذکر کی، آخری حدیث ذکر کی ہے یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ اور یہ حدیث جو ہے 2828، اس کی سند بھی ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے یہ بھی، اس لیے کہ سند میں ابو سلط جو راوی ہے مجہول ہے، جبکہ علی بن زید بن جدعان معروف راوی ہے اپنے ذوف میں، علی بن زید بن جدعان یہ بھی ہے، دونوں ایک ہی سند میں ہیں، ابو سلط مجہول اور علی بن زید بن جدعان ضعیف۔ اچھا جی، آگے ہمارے عزیز طلبہ پاس حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 2828، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی، میں آیا لیلۃ اسری بی، اس رات کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، یعنی معراج، اسراء و معراج کی رات، میں آیا گزرا علی قوم نے قوم پر، بطونہم کہ ان کے پیٹ جو تھے کل بیوت جسامت میں بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے، بڑے بڑے گھر کلے، اتنے زیادہ وسعت میں اور بڑائی میں، وسعت میں بہت بڑے بڑے ان کے پیٹ، بطونہم کل بیوت، فی الحیات کہ جس میں سانپ ہی سانپ بھرے ہوئے تھے، حیات، اور فرمایا کہ ترا من خارج بطونہم، جو کہ سانپ دیکھے جا سکتے تھے ان کے پیٹوں سے باہر کی جانب سے، باہر کوئی آدمی ان کے سامنے کھڑا ہے تو ان کے پیٹ جو کہ گھروں کی مانند تھے بڑے بڑے، وہ بھرے ہوئے تھے سانپوں سے، اور وہ سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے، دیکھنے والے کو دکھائی دیتے تھے، ترا من خارج بطونہم، فقلت تو میں نے کہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے کہا، من ہؤلاء یا جبریل، کہ یہ کون بدبخت ہیں جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو بدبختی کے سادوں کو پہنچے ہوئے ہیں؟ قالا، کہا، ہؤلاء آکلۃ الربا، جبریل الامین نے کہا کہ یہ وہ بدبخت ہے جو کہ سود کھانے والے، سود خور۔ رواہ احمد و ابن ماجہ، امام محمد اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتب حدیث میں اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث اعلیٰ کی سند بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں، ہاں جی عزیز طلبہ غلطی ہو گئی ہے، وہ ذرا نوٹ کیجئے گا، یہ پچھلی حدیث جو ہے 2827، 2827، یہ دیکھیے، یہ حدیث ہم نے عبداللہ بن مسعود کی جو پڑھی ہے رضی اللہ عنہ، ان ربا وان کثر فان عاقبته تصير الى كل، یہ حدیث جو ہے 2827، یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے، یہ میں نے غلطی سے اس کو ضعیف کہہ دیا، اصل میں وہ جو راوی ضعیف ذکر کیے ہیں وہ اس حدیث کے ہیں 2828، یہ ابو سلط اور علی بن زید بن جدعان یہ اس حدیث کے ہیں، آپ کے سامنے آ گیا حدیث۔
ابو ہریرہ کی اس حدیث یہ غلط، یہ ضعیف ہے. اوپر والی حدیث جو ہے 2827 وہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے، یہ ضعیف ہے. اس میں 2 راوی، ابو سلط مجہول، جبکہ علی بن زید بن جدان ضعیف راوی ہے. تو اب اس کے بعد آتے ہیں حدیث 2829، یہ آپ کے سامنے نیچے ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بے شک انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لعن آکل الربا، کہ آپ نے لعنت کی. عزیز طلبہ آتے ہیں اپنی بقیہ حدیث کی جانب. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہ سمع، کہ انہوں نے سنا، بے شک انہوں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن آکل الربا، کہ آپ نے لعنت کی سود کھانے والے پر، و موکلہ، اور اسے کھلانے والے پر، و کاتبہ، اور اس بارے میں لکھنے والے پر جو کاتب ہے، رائٹر، و مانع صدقاتی، اور اس شخص پر بھی جو کہ زکوٰۃ کو دینے سے انکار کرتے، مانع صدقہ. وکان ینہا عن النوح، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے نوحہ کرنے سے. نوحہ کرنا چھاتی کے گریبان پیٹنا صدمے کے وقت وغیرہ، رونا دھونا، واویلا کرنا، عن النوح. تو یہ 2829 حدیث ہے. عن النوح، نوح سے بھی روکا، یعنی نوح، اس کو انڈر لائن کیجئے، اس کا مطلب ہے نوحہ کرنا. تو بہرحال حدیث کی سند تو ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں حدیث میں الحارث الاعور یہ موجود ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے، جیسا کہ بڑا معروف یہ راوی ہے. تو اس کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ویسے لقاء ثابت نہیں ہے، سما وغیرہ، جیسا کہ دیگر حدیث میں بھی اسی ہی معاملہ ہوا ہے. تو بہرحال لیکن یہ حدیث جو ہے شواہد کی بنا پر بعض اہل علم نے اسے صحیح کہا ہے. بعض شواہد اس مفہوم میں ملتے ہیں، ینہا عن النوح، اور اسی طرح کہ آپ نوح سے آپ نے روکا، صحیح حدیث میں آپ نے روکا ہے. اور اسی طرح آکل الربا و موکلہ و کاتبہ، یہ بھی ہم نے پیچھے حدیث صحیح حدیث میں پڑھے ہیں یہ الفاظ. اچھا جی، تو اس اعتبار سے مفہوم من حیث المفہوم یہ حدیث صحیح ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. باقی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ حارث اعور جو ہے اس میں موجود ہے. آگے حدیث ہے ہماری اس آج کے اس لیسن کی غالباً آخری حدیث ہے. وعن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ان آخر ما نزلت آیت الربا، قرآن حکیم میں نازل ہونے کے اعتبار سے جو آخری آیت نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی، آیت الربا. وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض، اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبض کیے گئے، یعنی آپ کی روح قبض کی گئی. وَلَمْ يُفَسِّرْهَا، اور آپ نے سود کو مفصل بیان نہیں کیا، یعنی اس کی تفسیر نہیں فرمائی، تفسیر بیان نہیں کی، وضاحت نہیں کی. وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی. فَدَعُوا الرِّبَا، تو تم ایسے کرو کہ سود کو تو چھوڑ دو جو کہ بالکل کلیئر واضح سود ہے. وَالرِّبَةَ، اور ان اعمال کو بھی چھوڑ دو جو کہ سود کے مشابہ ہیں، یعنی سود کے مثل جو دیگر چیزیں ہیں جن میں شک پڑتا ہے کہ کہیں سود نہ ہو، اس کو ان کو بھی چھوڑ دو. ریبا سے مراد یہ ہے. تو اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک بار کہ شریعت طاہرہ میں حلال اور حرام کے ضابطے بڑے سخت بیان کیے گئے ہیں، اور حلال اور حرام کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی حرام سے بچنے کے لیے بعض جائز چیزیں بھی چھوڑ دے تاکہ وہ حرام سے بچ جائے، اور اسی طرح جو شک والی چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے. دا ما یریبو کا اور یریبو کا الا ما لا یریبو کا،
کہ شک والی چیزوں کو چھوڑ کر جو یقینی ہے ان کو اختیار کرو تاکہ آپ حرام سے بچ سکیں۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان آخر ما نظرت آیت الربا، یہاں حدیث میں یہ ذکر ہے کہ سود کی آخری آیات جو کہ نازل ہوئی وہ سود کی آیات تھی، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور بھی اس آیت کے بعد اور بھی آیات تھیں جو نازل ہوتی رہیں، لیکن علماء نے پھر یہ فرق کیا ہے کہ معاملات کے بارے میں جو آخری آیت تھی وہ سود کی آیت ہی تھی، باقی دیگر موضوعات میں اور آیات بھی اترتی رہیں، لیکن معاملات میں خاص طور پر لین دین اور تجارت اور یہ حلال حرام کے سلسلے میں یہ خاص طور پر آخری آیات میں سے یہ آیت ربا تھی۔ وَلَمْ يُفَسِّرْ لَنَا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت کیے گئے تو آپ نے کیونکہ آخر میں یہ اتری تھیں قریباً آپ کے آخری آیات طیبہ میں، تو اتنی زیادہ وضاحت نہیں فرما سکے کہ سود کی صورتیں خاص طور پر بالضبط، صرف ان 6 چیزوں کا ذکر کیا جو حدیث میں پیچھے آئی ہیں، تو آپ اور چیزوں کا ذکر آپ نے نہیں فرمایا، غالباً اس لیے کہ یہ آخری آیات تھیں اترنے کے اعتبار سے اور آپ اللہ کے پاس چلے گئے، واللہ عالم۔ بہرحال جو حدیث ہے رواہ ابن ماجہ و دارمی اور سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور ریبت ان کا مطلب ہے کسی چیز کہ میں سود کا شبہ ہو، یعنی شبیہ سود ہو، تو یہ حدیث کی جو اسناد ہے وہ ضعیف ہے کہ اس میں قتادہ جو ہے وہ مدلس اور انن ہے، اور بھی اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے، اور اعتبار سے بھی اس کے اندر علتیں موجود ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا سبق اختتام پذیر ہوا اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ سنا ہے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء۔